فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی پس وہ پہنچے اپنی عدت کو، ان کی عدت جب پوری ہونے لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے موافق ان کو روک دو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو چھوڑ دو بھلی طرح، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے کہ تم ان پر زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا فقد ظلم نفسہ، اپنا نقصان کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو مذاق، ہنسی نہ ٹھہراؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے احسانات کو جو تم پر ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کو جو اس نے اتاری تم پر کتاب اور حکمت. یعظکم بہ، تم کو نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس آیت مبارکہ سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ایک بہترین عادلانہ اور معتدلانہ نظام بیان فرمایا ہے. قرآن حکیم کا بہترین اسلوب ہے انسان کو سمجھانے کے لیے. قرآن حکیم انسان کی ہدایت کے لیے ایک بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسخہ اور بہترین اللہ کی طرف سے کتاب ہے. جب اس کو ہم سینے سے لگائیں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی، لیکن جب ہم اس سے اعراض کریں گے تو مسائل میں پھنستے جائیں گے، پریشانی بڑھتی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر حکم جو بیان فرمایا ہے اس کی کچھ حکمتیں بیان فرمائی ہیں اور ساتھ اس حکم کی کچھ مصلحتیں بیان فرمائی ہیں. اصل میں یہ ہے کہ طلاق ہونی نہیں چاہیے. مرد کو اللہ نے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ برداشت کرے اور اس ٹیڑھا پن کو برداشت کر کے زندگی گزارے. لیکن اگر برداشت سے باہر ہو جائے پھر طلاق دینی ہے تو ایسی طلاق دی جائے جس میں جو ہے نا بعد میں پریشانی اور پشیمانی نہ ہو، انسان کو بعد میں غلط اقدام نہ کرنا پڑے، ایسی طلاق دی جائے. تو اس کی حد جو ہے نا وہ بیان ہوئی کہ طلاق ایک دے دو یا دو دے دو، طلاق رجعی دے دو، طلاق کے لفظ سے ایک دفعہ طلاق دے دو یا طلاق پھر دو دفعہ دے دو، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. پھر جب دو طلاقیں دے دی یا ایک طلاق دے دی، اب اس مرد کو اس عورت کے لیے دونوں اختیار ہیں کہ چاہے تو اس کو اپنے دستور کے موافق روک لے یا پھر اس کو شرعی قاعدے کے مطابق رخصت کر دے عورت کو. یعنی اگر اس کی عدت پوری ہونی ہے 3 حیض یا 3 ماہ اس کی عدت پوری ہونی ہے، عدت تک جو ہے نا اگر اس کو عقل آ گئی، اگر اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے بہت غلط اقدام کیا ہے تو پھر اس کو روکنے کا بھی اختیار ہے. بغیر نکاح کے جب طلاق رجعی دی ہے تو روک سکتا ہے. اور اگر جو ہے نا اس نے طلاق یعنی اگر اس کو ارادہ بن گیا ہے کہ میں نے اس کو رخصت کرنا ہے، اب اس کو نہیں رکھنا، تو پھر بغیر کسی تیسری طلاق کے اقدام کیے اس کو رخصت کر دے. تو چھوڑنے کے لیے بھی قانون ہے. فرمایا کہ اوسرحوہن بمعروف، چھوڑو تو اس کو دستور کے موافق. اگر روکنا ہے فامسکوہن بالمعروف، تو روکنا ہے تو تب بھی اس کو دستور کے موافق روکو. یعنی روکنے کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں اور چھوڑنے کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں. اگر عورت کو اپنے پاس رکھنا ہے اس کے لیے بھی شریعت نے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں، اور اگر اس عورت کو رخصت کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اس کے لیے بھی کچھ ضابطے ہیں. اگر اس عورت کو اپنے پاس رکھنا ہے یعنی اس کو جانے نہیں دینا، اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھنا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کو اس طرح نہ روکو کہ تم اس پر زیادتی کرنے لگو. ظلم اور زیادتی کی نیت سے نہ روکو، بلکہ دل کے اندر جو ناراضگی ہے اس کو دور کرو، غصہ دور کر کے دل کو صاف کرو، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نیت کرو.
اور حقوق کی ادائیگی کرنے کا خیال کرو کہ جو مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی میں آئندہ پورے حقوق ادا کروں گا. عورت کو ستانا مقصود نہ ہو، تکلیف پہنچانا مقصود نہ ہو، اس لیے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم نہ روکو ان کو کہ ان کو نقصان پہنچاؤ اور ان پر زیادتی کرنے لگو، ایسے طور پر عورتوں کو نہ روکو. اور رکنے کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ نے طلاق سے رجوع کرنا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو عادل آدمی آپس میں گواہ بنا لو، دو بندے گواہ بنا لو، ان کو بتا دو کہ میں نے عورت کو طلاق دی تھی، اب تم جو ہے نا دونوں گواہ بن جاؤ کہ میں اس عورت سے رجوع کر رہا ہوں. تو دو گواہ بنا لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مسلمان گواہ ہوں گے اور عادل آدمی گواہ ہوں گے، تاکہ کل عورت جو ہے نا رجعت کے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر دے. عورت دعویٰ کرے گی کہ اس نے مجھ سے رجوع نہیں کیا تھا، تو جب دعویٰ کرے گی تو رجوع کرنے والے کے پاس گواہ ہوں گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو رجوع کیا تھا، تو اس عورت کا دعویٰ جو ہے نا وہ باطل ہو جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خود انسان کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ رجوع کر رہا ہو، یعنی عدت پوری ہونے کے بعد، عدت پوری ہونے کے بعد جب رجوع کرے گا تو رجوع کرنا اس کا باقی نہیں رہتا، نکاح ٹوٹ چکا ہے، اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے، تو اپنا ایمان بچانے کے لیے بھی دو گواہ بنانے چاہیے. تو گویا کہ اگر رجوع کرنا ہے تو ایک تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت دو عادل آدمی گواہ بنا لیے جائیں کہ شریعت کا حکم ہے. دو بندوں کے سامنے کہہ دیں کہ میں نے اپنی عورت سے رجوع کر لیا ہے، وہ عادل آدمی ہوں، مسلمان ہوں، تو اس طرح جو ہے نا اس کا رجوع پورا ہو جائے گا. اور اگر اس کو رخصت کرنا ہے، معاملے کا دوسرا رخ، عورت کو ایک طلاق دی یا دو طلاق دی ہے، اب اس کی عدت پوری ہونی ہے، اس کو رخصت کرنا ہے، اس کو جو ہے نا گھر سے جدا کرنا ہے، اس کو اپنے سے علیحدہ کرنا ہے، تو اس میں بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ بندہ دشمنی پر اتر آئے، انتقامی جذبات بڑھ جائیں. تو اس طرح جو ہے نا یہ انتقامی جذبات صرف میاں بیوی تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ دو خاندانوں تک پہنچ جاتے ہیں. دو خاندان، دو گھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، پھر عورت کے جو رشتہ دار ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مرد کے رشتہ دار وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو خاندانوں کی جو ہے نا تباہی کا سبب بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تباہی کو بچانے کے لیے ارشاد فرمایا اوسرحوہن بالمعروف، اگر اس کو چھوڑنا بھی ہے تو دستور کے موافق چھوڑو، یعنی احسن طریقے سے، بھلی طریقے سے عورت کو رخصت کرو. وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر عورت گھر سے جا رہی ہے، اس کی عدت پوری ہو گئی ہے، اب آپ نے کوئی اس کو ہدیہ کیا ہے، کوئی آپ نے اس کو تحفہ دیا ہے، تو وہ اسے واپس نہیں لینا چاہیے. یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو تم نے اس کو دیا وہ اس سے واپس نہ لو، بلکہ اس کو جو ہے نا اسی کے پاس رہنے دو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ جو عورت ہے اس کو رخصت کے ہونے کے وقت کوئی نہ کوئی سامان دینا چاہیے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اس کو رخصت ہوتے وقت کچھ نہ کچھ ہدیہ کرنا چاہیے، کچھ نقد دینا چاہیے، کم از کم ایک جوڑا کپڑے کا دینا چاہیے، کم از کم ایک جوڑا. اور جب اس کو طلاق دی ہے تو طلاق دینے کی صورت میں اس عورت کا رہائش اسی کے گھر میں ہوگی، جس گھر میں اس کو طلاق دیا وہیں رہے گی، اور اس کی رہائش کا پورا خرچ مرد برداشت کرے گا. اگر مہر ادا نہیں کیا، خلوت ہو چکی ہے، تو مہر پورا ادا کرے. اور اگر جو ہے نا خلوت نہیں ہوئی، محض نکاح کے بعد اس طلاق دے رہا ہے، تو آدھا حق مہر ادا کرنا واجب ہے. مقصد یہ ہے کہ کسی آدمی کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد جو ہے نا اس کی رخصت سے پہلے طلاق ہو گئی کہ ہم نے طلاق دینی ہے، ہم نے نہیں شادی کرنی، اب آدھا حق مہر ادا کرنا اس پر واجب ہے، یہ ضروری ہے. اور اگر خلوت ہو چکی ہے یا مرد اپنے حقوق پورے کر چکا ہے، عورت کے حقوق پورے کر چکا ہے، تو ایسی صورت میں اگر حق مہر ادا نہیں کیا، پورا حق مہر ادا کرنا ہے. یہ چیزیں واجب ہیں، اگر نہیں ادا کیا کر دے گا. اگر جو ہے نا ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا، عورت کا بھی مجرم ہوگا. یہ حقوق العباد میں سے ہے. اور جب اس کو رخصت کر رہا ہے تو مستحب اور افضل یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ نقد دیا جائے، کم از کم ایک جوڑا اس کو دیا جائے اپنی حیثیت کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا پیارا قانون بیان کیا ہے کہ جہاں ایک بہت بڑے خاندانوں کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہونا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے طریقے سے جھگڑا کرو، ایسے طریقے سے رخصت کرو کہ جھگڑے کا نام و نشان تک باقی نہ رہے. یہ حکم اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، فقط ظلم نفسہ، اپنی جان پر ظلم کرے گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا. اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے اس نے غلط اقدام کیا تو دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا. آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، نکاح اور طلاق کے اللہ تعالیٰ نے حقوق اور حدود بیان کی ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ.
اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان کا مذاق نہ اڑاؤ اللہ تعالیٰ کے احکام کا. کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جب عدت پوری ہونے لگتی تو وہ کہتے جو ہے نا میں نے رجوع کر لیا. تو رجوع کہتے مذاق کرتے ہوئے کہتے میں نے رجوع کر لیا. یا پھر جو ہے نا وہ عورت کو مذاق میں طلاق دے دیتے کہ میں نے مذاق میں طلاق دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ اڑاؤ. زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ طلاق دے کر یا غلام آزاد کر کے مکر جاتے تھے. طلاق دی مکر گیا زمانہ جاہلیت میں، یا غلام کو آزاد کیا مکر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے احکام کو مذاق نہ اڑاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر مذاق کے طور پر کیا جائے تو وہ واقع ہو جاتے ہیں، اگر سیریس ہو کر کیا جائے تب بھی وہ واقع ہو جاتی ہیں. ایک ہے طلاق. مذاق میں اگر کوئی بیوی کو کہہ دیتا ہے میں نے تجھے طلاق دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اگر سیریس ہو کر کہتا ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. دوسرا ہے اطاق. اطاق کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنا. اگر کوئی مذاق میں اپنے غلام کو کہے میں نے تجھے آزاد کیا تب بھی آزاد ہو جائے گا. اور تیسرا ہے نکاح. 2 لڑکی لڑکا بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، یعنی نوجوان لڑکی لڑکا، اور 2 آدمی بھی سننے والے ہیں. تو مرد نے کہہ دیا میں نے تجھ سے نکاح کیا، عورت نے کہا میں نے قبول کیا، اگرچہ وہ مذاق کر رہے ہیں تو مذاق کی حالت میں بھی ان کا نکاح واقع ہو جائے گا، کیونکہ ایجاب و قبول ہو چکا ہے. اور نکاح کی 2 فرض ہیں، ایجاب و قبول اور دوسرا 2 گواہ ہونا. 2 گواہ بھی بیٹھے ہیں اور ایجاب و قبول بھی ہو چکا ہے. تو ایسی صورت میں یہ نکاح مذاق میں بھی انہوں نے کیا تب بھی نکاح پکا ہو جائے گا، نکاح واقع ہو جائے گا. اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں. ادھر کبیر والا کا ایک واقعہ ہے، ہم پڑھتے تھے اس زمانے کا. اسی طرح جو ہے ایک لڑکی کا اگر نکاح ہونے لگا تو لڑکے نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ اس سے میرے سے نکاح ہے، میں اس کا نکاح آگے نہیں کرنے دوں گا. انہوں نے کہا تیرا بھائی کب نکاح ہوا؟ تو اس نے 2 گواہ پیش کر دیے کہ فلاں جگہ ہم ایک پارٹی میں اکٹھے تھے، یہ شادی میں اکٹھے تھے، اور ہم نے جو ہے نا ایسا مذاق کے طور پر یہ بات کی. تو میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب نے پوچھا بھائی تیرا پکا نکاح ہے، اب نکاح کو واپس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے الا یہ کہ تو طلاق دے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر مذاق کے اندر بھی کہا اور شرعی طور پر جو شرائط ہیں وہ پائی جا رہی ہیں تو فرمایا تب بھی نکاح ہو جائے گا. اسی طرح مذاق کے طور پر طلاق دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. مذاق کے طور پر اس نے غلام کو آزاد کیا تب بھی غلام آزاد ہو جائے گا. یہ حدیث پاک کے اندر یہ واضح طور پر فرمایا گیا ہے. اس لیے فرمایا کہ شریعت کو مذاق نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے لیے سہولیات کے دروازے کھول دیے اور تم پر واضح احکام بیان کر دیے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے، اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہا ہے. کتاب اور حکمت کو یعنی اپناؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ جان لو کہ لوگوں سے چھپ جاؤ گے لیکن اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں کہ اس نے کس نیت سے طلاق دی ہے اور کتنی طلاق دی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کو بالکل خبر ہے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والے ہیں. اس لیے جو ہے نا اپنی دنیا سنوارنے کے لیے یا دنیاوی جو ہے نا جذبات کو سامنے رکھ کر آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے. لوگ آخرت کو نہیں دیکھتے، دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا سمجھ جائے اور آخرت جو ہے نا بنے یا نہ بنے، آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے. اس لیے یہ چھوٹا سا معاملہ ہے اور اس معاملے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا، اور جان لو، خوب ذہن میں رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس نے کیا کیا، کیا اس کی نیت تھی، اور قیامت کے دن علم کے مطابق اللہ فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب